یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے۔ اب دیکھ پانی برسایا، وہ کیا ہے؟ بارش۔ اور بارش سے کیا ہوتا ہے؟ یہ کہ یہ مردہ پڑی ہوئی زمین کی جب اس سے جو ہے وہ نباتات اگنی شروع ہو جاتی ہیں، تو یہی کام اللہ کا کلام بھی تو کرتا اس سمجھ کی گہرائی کے ساتھ جو ہے میں نے مطالعہ کرنا ہے۔ تو جب آپ ارادہ کر لیں گے نا تو اللہ تعالیٰ پھل بھی لگائے گا۔ مردہ زمین میں سے پھل نکلتے ہیں نا، جب آپ ارادہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ پھل بھی لگائے گا، اور ضرور لگائے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے، ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جانوروں میں بھی عبرت کا سامان جو ہے وہ رکھا ہے، اور یہ دودھ غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے یہاں پہ کہ یہ جانور بھی جو ہیں ہمارے استاد ہیں، ان سے بھی ہم نے سبق حاصل کرنا ہے۔ اب وہ جو چارہ کھاتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ اسی چارے سے ان کے پیٹ اور خون کے درمیان ایک چیز پلاتے ہیں، خالص دودھ۔ وہ خالص دودھ جو ختم ہو جاتی ہے، اس کو گرا دیا جاتا ہے اور وہ مشینیں ساری ختم کر دی جاتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فیکٹری جو ہے اگر وہ خراب ہو گئی ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، اب وہ دودھ دینا چھوڑ دے گی تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہا پھر اس کا کھاؤ مزے اڑاؤ، ہے نا؟ وہ بھی کتنا صحت بخش جو ہے وہ ہمارے لیے اس میں سے رکھ دیا ہے۔ اور اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے بھی ہم تمہیں ایک چیز پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو، اور پاک رزق بھی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے عقل رکھ سے کام لینے والوں کے لیے۔ شراب کے بارے میں سب سے ابتدائی آیت جو تھی نا، سب سے پہلی آیت وہ یہی تھی، اور اس آیت کو ہی پڑھ کے جو سچے پکے اہل ایمان تھے وہ سمجھ گئے تھے کہ شراب جو ہے وہ عنقریب حرام کر دی جائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ رہنمائی ہماری کیسے فرما رہے ہیں، اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ٹٹیوں میں چڑھائی ہوئی بیلوں پر اپنے چھتے بنا، اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس، اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہ۔ اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اب وہ وہی کیا ہے، ہر دیکھیں چھوٹا سا بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کو یہ کیسے پتا ہوتا ہے کہ اس نے منہ چلانا ہے تو وہ دودھ جو ہے وہ منہ چلانے سے اس کے منہ میں جائے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جو ہے وہ دل پہ القاء کیا ہوتا ہے۔ وہی جو ہے اس کے دیکھیں جو ہے وہ قرآن میں وہی، الہام اور القاء کے لفظ جو ہیں وہ تینوں آتے ہیں، اور یہ تینوں الفاظ الگ الگ اصطلاحوں کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ وہی انبیاء کے لیے مخصوص ہو گئی، الہام کو اولیاء اور بندگان خاص کے لیے خاص کر دیا گیا ہے، اور القاء جو ہے وہ نسبتاً ایک عام لفظ ہے۔ وہ جو بچے، اتنے سے بچے کو رونا کس نے سکھایا؟ اس وحی کے ذریعے، اس القاء کے ذریعے۔ وہ دودھ پینا کیسے سکھایا؟ اس القاء کے ذریعے۔ اب یہ مکھی کو جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وحی کر دی گئی
کہ وہ ایسے اور ایسے کر اور ایسے رس چوس اور لا کے وہاں جمع کر چھتا بنا، یہ سارا کس نے سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ رب کی بتائی ہوئی ہدایت پر، یعنی کہ ہمیں بھی جو ہے وہ رب کی بتائی ہوئی ہدایت پہ وہ کیسے چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھا دیا کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور پھولوں پہ اور بیلوں پہ جا اور ان کا رس چوس اور چوس چوس کے لا کے یہاں پہ جمع کر، یہ اللہ نے سکھا دیا۔ تو اس کے لیے وہ کرتی کیا ہے؟ ہزاروں میلوں کا سفر کرتی ہے، اور جو ہے وہ ہزاروں میلوں کا سفر وہ ایسے اس کا بن جاتا ہے کہ وہ سارا دن میں ہزاروں کروڑوں دفعہ جو ہے وہ آتی اور جاتی، آتی اور جاتی، کتنا ذرا سا ایک ننھا سا قطرہ ہی تو وہ چوس کے لا کے وہ ڈال دیتی ہے۔ اور کیا ہوتا ہے، وہ ساری جو مکھیاں مل کے یہ سارا جب کام کرتی ہیں تو ڈھیروں شہد تیار ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں یہاں سے ہمیں جو ہے وہ اس کا کیا سبق ملتا ہے۔ اور ایک یہ بھی دیکھیں کہ وہ جو چھتا بناتی ہے اس کو وہ کس طرح اس کے اندر دیواریں 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 بناتی ہے، کس طرح اس کے خانے بناتی ہے، کتنا مشکل کام ہے اس کا، ایک مکھی کا۔ تو ہمارے لیے کیا ہے، رہنمائی ہے کہ ہم نے بھی اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم جو ہے کہیں اس مکھی سے بھی گئے گزرے تو نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس کو دیکھیں وہی کیا، اس کو سکھایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی تو سکھایا نا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو سکھا کے ہمارے اندر یہ چیز ڈال کے، ساتھ اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے انتظام بھی ہمیں دے دیے، انبیاء بھی دے دیے، ہمیں کتابیں بھی دے دی، ہمیں سکھانے سمجھانے والے بھی دے دیے۔ تو ہم اس مکھی کی طرح اس علم کو سیکھنے کے لیے بار بار تڑپ میرے اندر ہے کہ نہیں ہے، میں بار بار آتی جاتی ہوں یا نہیں، میں بار بار جو ہے اس کو سیکھنے کے لیے فون پہ سیکھ رہی ہوں، کہیں جا کے سیکھ رہی ہوں، جو ہے وہ کوئی بھی طریقہ میں استعمال کروں، میں سیکھ رہی ہوں کہ نہیں سیکھ رہی، اس رہنمائی کو لینے کے لیے میں یہ کام کر رہی ہوں کہ نہیں کر رہی۔ اتنی مشکلوں سے وہ جا کے وہ ایک قطرہ جو وہ چوس کے لاتی ہے اور وہ اللہ کے حکم کی پابندی کر رہی ہے۔ اصل میں اللہ نے جو اس کو کام دیا ہے وہ اس کام کو کیے جا رہی ہے۔ تو ہم اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہم اپنے اس کام کو اس مکھی کی طرح کیے جا رہے ہیں یا حوصلے چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، یا ہمیں تھوڑا سی بھی سردی معاشرے کی سرد گرم جو ہے ہمیں وہ بٹھا دیتا ہے اس کام کو کرنے سے۔ خلیفہ فی الارض کا جو کام ہمیں دیا گیا، ہم اپنا جائزہ لیں۔ اور پھر دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، اور تم میں سے کوئی بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ وہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی پھر کچھ نہ جانے۔ یعنی یہ علم جس پہ تم ناز کرتے ہو، جس کی بدولت ہی زمین کی دوسری مخلوقات پر تم کو شرف حاصل ہے، شرف اسی لیے حاصل ہے نا، علم کی بنا پہ ہے نا۔ جب ہم قصہ آدم و ابلیس پڑھتے ہیں، شروع میں جب ہم نے پڑھا تھا تو کیا تھا کہ کیا فضیلت کیا دی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ علم آدم الاسماء الحسنی، کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تمام نام جو ہے وہ اس کو سکھا دیے تھے، انسان کو سکھا دیے تھے۔ وہ ناموں سے مراد کیا تھا؟ وہ علم سکھا دیے تھے۔ تو علم کی بدولت ہی دوسری مخلوقات پر شرف حاصل ہوا ہے، یہ اللہ کا بخشا ہوا ہے۔ جب تم اپنی آنکھوں سے یہ عبرتناک منظر دیکھتے ہو کہ جب کسی انسان کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ لمبی عمر دے دیتا ہے، تو وہی شخص جو کبھی جوانی میں دوسروں کو عقل سکھاتا تھا، اللہ نہ کرے کہ اللہ اس آزمائش میں ہمیں ڈالے کہ جو جوانی میں دوسروں کو عقل سکھاتا تھا کس طرح گوشت کا لوتھڑا بن کر رہ جاتا ہے، جس سے کہ اپنے تن بدن کا بھی ہوش نہیں رہتا، وہ بالکل جو ہے اپنے حواسوں میں ہی نہیں رہتا، اپنے اس کا دماغ ہی جو ہے وہ الٹ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حق یہ ہے کہ اللہ ہی علم میں بھی کامل ہے اور قدرت میں بھی کامل ہے۔ کبھی اس چیز کا غرور تو ساری نیکیوں کو کھا جائے گا کہ میرے پاس ذرا اس کا شائبہ بھی آ گیا کہ میرے پاس تو علم بڑا ہے، میں تو فلاں سے زیادہ اچھی اور فلاں سے زیادہ، کبھی بھی نہ یہ والا ہمارے اندر آئے، کیونکہ حق یہ ہے کہ اللہ ہی علم میں بھی کامل ہے اور قدرت میں بھی وہی کامل ہے۔ اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے، پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی ہے وہ ایسے نہیں ہیں کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہوں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصے دار بن جائیں۔ تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کو انکار ہے؟ وہ اللہ ہی ہے
جس نے تمہارے لیے ہم جنس بیویاں بنائی، اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دی۔ پھر کیا یہ لوگ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوجتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ بھی رزق دینا ہے نہ زمین سے، اور نہ یہ کام وہ کر ہی سکتے ہیں۔ بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے کہ ایک تو ہے غلام جو دوسرے کا مملوک ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا، اور دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے، وہ اس میں سے کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے۔ بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ اس سیدھی بات کو نہیں جانتے۔ اللہ ایک اور مثال دیتا ہے، دو آدمی ہیں، ایک گونگا ہے اور ایک بہرا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، جدھر بھی وہ اسے بھیجے کوئی بھلا کام اس سے بن نہ آئے۔ دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود راہ راست پر قائم ہے۔ بتاؤ کیا یہ دونوں یکساں ہیں؟ اور زمین و آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا مگر بس اتنی جس میں آدمی کی پلک جھپک جائے، بلکہ اس سے بھی کچھ کم۔ مہلت عمل ختم ہوتے ایک پلک جھپکنے کا ٹائم لگتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ نے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے۔ انسان کا بچہ جو ہوتا ہے نا پیدائش کے وقت، وہ سب کے بچوں سے زیادہ بے بس ہوتا ہے، کمزور سا، بالکل کچھ نہ کرنے کے قابل۔ جانوروں کے بچے وہ تھوڑی دیر کے بعد ہی اٹھ کے وہ چلنے پھرنے لگ جاتے ہیں، خود ہی منہ مارنے لگ جاتے ہیں ادھر ادھر۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں انسان کو کیا کہہ رہے ہیں، اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے۔ اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی اور سوچنے والے دل دیے، اس لیے کہ تم شکر گزار بنو۔ کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا، اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو۔ گھروں کو جو ہے وہ جائے سکون کیسے بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ انسان کہیں بھی چلا جائے، جب وہ سکون اس کو کہاں حاصل ہوتا ہے؟ اپنے گھر جا کے۔ جن کے گھر نہیں ہے نا ان سے پوچھیں، جن کو انسانی کمزوری ہے کہ جو نعمتیں آسانی سے میسر آ جاتی ہیں نا اس کی وہ قدر نہیں کرتا، لیکن وہی نعمتیں اگر حالات کی ابتری یا کسی اور وجہ سے کم ہو جائیں تو روتا ہے، چیختا اور چلاتا ہے۔ گھر کی قدر ان لوگوں سے پوچھیں جن کا اپنا کوئی گھر نہیں۔ مقبوضہ کشمیر والوں سے پوچھ کے دیکھ لیں، فلسطین والوں سے پوچھ کے دیکھ لیں، عراق، افغانستان، ہندوستان، اپنا گھر نہیں ہے نا، اپنا ملک نہیں ہے، اس میں وہ کیسے رہ رہے ہیں ان سے پوچھ کے دیکھ لیں۔ ہمارا وطن جب وجود میں آیا تو بہت بڑی قیمت ادا کی ہم نے، اور اب جو وقت کی آندھیاں ہیں نا جو چاروں طرف سے، اس کی جڑیں اکھاڑنے کو ہیں۔ اپنے ہی جو نادان دشمن اس کی جڑوں میں جو کیا کر رہے ہیں، ڈائنامیٹ بچھا رہے ہیں، کھوکھلی ہو رہی ہیں جڑیں۔ اپنا گھر ہاتھ سے جانے کو ہے، جائے سکون جو ہے وہ ہاتھ سے جانے کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو جائے سکون بنایا اور ہم اس کو اپنے ہاتھوں سے خود گنوانے کو ہیں۔ عرب میں بارشیں کم ہوتی تھی، قحط سالی، خانہ بدوشی، پانی اور کھانے کی تلاش میں پانی اور چارہ جہاں مل گیا وہاں پڑاؤ ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کروڑہا نعمتیں دی، ہمیں اپنا گھر دیا، اور اللہ یہاں پہ احسان یاد دلوا رہے ہیں کہ اللہ کا احسان رمضان المبارک میں یہ احسان ہوا تھا نا اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارا گھر دیا،
पाकिस्तान दिया, अब उसको संभाल के रखना किसका काम है? हम सब का, वरना जाए सुकून हमारे हाथों से जाने को है। टुकड़े हो रहे हैं, एक टुकड़ा जो हम पहले गंवा चुके, अब हमने कश्मीर भी जो है वो बेच दिया। अब हमारा क्या काम है कि हम इसको बचाएं, अपने मुल्क को बचाएं, और मुल्क को बचाने का बेहतरीन तरीका यही है कि अपने मुल्क में हम उन ऐसे साले अफराद को लेकर आए जो कि इस मुल्क को बचाने में जो है बचाने का काम करें। वो साले अफराद, वो नेक अफराद जो कि अल्लाह के कानून को नाफिज करें, तो अल्लाह के वादे के मुताबिक जो है अल्लाह ताला इसको हमें जो है वो अता फरमा देंगे दोबारा। किसको, कौन अरबाबे सियासत को ये समझाए कि ये शिकस्ता सा मकान जैसा भी है अपना तो है। जो लोग जो रेंट पे मकान लेते हैं और एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, उनसे पूछ के देखें कदर कि चाहे छोटा सा हो अपना तो हो। फिर आगे अल्लाह ताला और निशानियां बयान फरमा रहे हैं कि उसने जानवरों के सौफ और ऊन और बालों से तुम्हारे लिए पहनने और बरतने की बहुत सी चीजें पैदा कर दी जो जिंदगी की मुद्दत मुकर्रर तक तुम्हारे काम आती हैं। उसने अपने पैदा की हुई बहुत सी चीजों से तुम्हारे लिए साए का इंतजाम किया, पहाड़ों में तुम्हारे लिए पनाहगाहें बनाई और तुम्हें ऐसी पोशाकें बख्शी जो गर्मी से तुम्हें बचाती हैं, कुछ दूसरी पोशाकें जो आपस की जंग में तुम्हारी हिफाजत करती हैं। इस तरह वो अपनी नेमतों की तकमील तुम पर करता है, शायद कि तुम फरमा बरदार बनो। अब अगर ये लोग मुंह मोड़ते हैं तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर साफ साफ पैगाम हक पहुंचा देने के सिवा और कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये अल्लाह के एहसान को पहचानते हैं फिर इसका इनकार करते हैं। इनमें बेशतर लोग ऐसे हैं जो हक मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें कुछ होश भी है कि उस रोज क्या बनेगी जबकि हम हर उम्मत में से एक गवाह खड़ा करेंगे और फिर काफरों को ना हुज्जतें पेश करने का मौका दिया जाएगा, ना इनसे तौबा इस्तगफार ही का मुतालबा किया जाएगा। जालिम लोग जब एक दफा अजाब देख लेंगे तो इसके बाद ना उनके अजाब में कोई तखफीफ की जाएगी और ना ही उन्हें एक लम्हा भर की मोहलत दी जाएगी। जब वो लोग जिन्होंने दुनिया में शिर्क किया था अपने ठहराए हुए शरीकों को देखेंगे तो कहेंगे ए परवरदिगार, यही है हमारे वो शरीक जिन्हें हम तुझे छोड़कर पुकारा करते थे। उस पर उनके वो माबूद उन्हें साफ जवाब देंगे कि तुम झूठे हो। उस वक्त ये सब अल्लाह के आगे झुक जाएंगे और उनकी वो सारी इफ्तरा पर्दाजियां रफू चक्कर हो जाएंगी जो ये दुनिया में करते रहे थे। जिन लोगों ने खुद कुफ्र की राह इख्तियार की और दूसरों को अल्लाह की राह से रोका, उन्हें हम अजाब पर अजाब देंगे। अस्तगफिरुल्लाह, उस फसाद के बदले जो वो दुनिया में बर्पा करते रहे हैं। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हें इस दिन से खबरदार कर दो जबकि हम हर उम्मत में से खुद उन्हीं के अंदर से एक गवाह खड़ा करेंगे। अपने तसव्वुर करें अपना अपना कि हम सबको भी गवाही के लिए खड़ा किया जाएगा। हम सब से भी हमारे आमाल के लिए हमारी जो हमें जिम्मेदारियां दी गई हैं उन सब के मुतालिक हमसे अल्लाह ताला की अदालत में हमें खड़ा किया जाएगा और हमसे पूछा जाएगा जो इसके मुकाबले में शहादत देगा और इन लोगों के मुकाबले में शहादत देने के लिए हम तुम्हें लाएंगे। और ये इसी शहादत की तैयारी है कि हमने ये किताब तुम पर नाजिल कर दी है जो हर चीज की साफ साफ वजाहत करने वाली है और हदायत और रहमत और बशारत है उन लोगों के लिए जिन्होंने सर तस्लीम खम कर दिया है। अल्लाह अदल और एहसान और सिला रहमी का हुक्म देता है और बदी और बेहयाई और जुल्म सितम से मना करता है। वो तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम सबक लो। अल्लाह के अहद को पूरा करो जबकि तुमने इससे कोई अहद बांधा हो। अपनी कसमें पुख्ता करने के बाद तोड़ ना डालो जबकि तुम अल्लाह को अपने ऊपर गवाह बना चुके हो। अल्लाह तुम्हारे सब अफाल से बाखबर है। तुम्हारी और हालत उस औरत की सी ना हो जाए जिसने आप ही मेहनत से सूद काटा और फिर आप ही टुकड़े टुकड़े कर डाला। तुम अपनी कसमों को आपस के मामलात में मकरो फरेब का हथियार बनाते हो ताकि एक कौम दूसरी कौम से बढ़कर फायदे हासिल करे। हालांकि अल्लाह इस अहदो पैमान के जरिए से तुमको आजमाइश में डालता है और जरूर वो क़यामत के रोज तुम्हारे तमाम इख्तलाफात की हकीकत तुम पर खोल देगा। अगर अल्लाह की मशीयत ये होती और तो वो तुम सबको एक ही उम्मत बना देता, मगर वो जिसे चाहता है गुमराही में डालता है, जिसे चाहता है राह रास्त दिखा देता है। तुम और जरूर तुमसे तुम्हारे आमाल की बाज़पुर्स होकर रहेगी। और मुसलमानों, तुम अपनी कसमों को आपस में एक दूसरे को धोखा देने का जरिया ना बना लेना।
کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا برا نتیجہ دیکھو اور سخت سزا بھگتو۔ اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے لیے بیچ نہ ڈالو، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہی ہو یا عورت، بشرط یہ کہ وہ ہو مومن، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کروائیں گے اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو، اسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اپنے رب کی پناہ میں آ جایا کرو۔ قرآن جب پڑھتا ہے بندہ، جب قرآن پڑھنے کا مطلب یہاں پہ ہے قرآن کے احکامات پہ عمل کرنا، اس کے مطابق چلنا، تو شیطان ضرور روکنے کے لیے آتا ہے۔ قرآن پڑھتے وقت بھی، قرآن کے اعمال کے مطابق اعمال کرتے ہوئے بھی جب ایک بندہ کرنے لگتا ہے تو شیطان ضرور اس کو روکنے کے لیے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں۔ جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے، تو یہ لوگ کہتے ہیں یہ قرآن تم خود گھڑتے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں۔ ان سے کہو کہ اسے تو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے اور فرما برداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے اور انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری دے۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے، حالانکہ ان کا اس اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان عجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹی باتیں نبی نہیں گھڑتا بلکہ جھوٹ وہ لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، اور حقیقت میں وہی جھوٹے ہیں۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، اگر وہ مجبور کیا گیا ہو تو دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تب تو خیر، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب ہے اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کا کفران کریں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں۔ ضرور ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں رہیں گے، بخلاف اس کے جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی، راہ خدا میں سختیاں جھیلی اور صبر سے کام لیا، ان کے لیے یقیناً تیرا رب غفور اور رحیم ہے۔ ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جبکہ ہر متنفس اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوا ہوگا، ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ ہونے پائے گا۔ اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، یہاں پہ نام نہیں لیا گیا، بستی جو ہے مفسرین کہتے ہیں کہ مکہ اس بستی کا نام ہے، وہ امن و اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو بفراغت رزق پہنچ رہا تھا۔ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا، تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا مزہ چکھایا کہ وہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں۔ ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا اور آخرکار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے۔ پس اے لوگو، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اس کی بندگی کرنے والے ہو۔ اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، البتہ بھوک سے مجبور ہو کر اگر کوئی ان چیزوں کو کھا لے تو بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی کی خلاف ورزی کا خواہش مند ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو، تو یقیناً اللہ معاف فرمانے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔
یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگایا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام، تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھا کرو۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پایا کرتے۔ دنیا کا عیش چند روزہ ہے، آخر کار ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ وہ چیزیں جو ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھی، جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور یہ ان پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو اپنے اوپر کر رہے تھے۔ البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی، تو یقیناً توبہ اور اصلاح کے بعد تیرا رب ان کے لیے غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا، اللہ کا مطیع فرمان اور یکسو، وہ کبھی مشرک نہ تھا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا۔ اللہ نے اس کو منتخب کر لیا اور سیدھا راستہ دکھایا، دنیا میں اس کو بھلائی دی اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلو، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ رہا سبت، تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا، اور یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو۔ ایمان کے تقاضے بتائے جا رہے ہیں، اور دعوت جب دینی ہے اپنے رب کے راستے کی طرف تو دو چیزیں جو ہیں وہ ملحوظ رہنی چاہیے۔ وہ ایک ہے حکمت اور دوسری ہے عمدہ نصیحت، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے بہترین طریقے پر، ایسے طریقے پر جو کہ بہترین ہو۔ تمہارا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے، اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدر لے لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہے، لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صبر سے کام کیے جاؤ، اور تمہارے یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کرو، نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں۔ آخری جو آیات ہیں ان میں ایمان کے وہ سارے تقاضے بتائے گئے ہیں جن تقاضوں پہ اگر ہم پورے اتریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں فلاح و کامرانی نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام تقاضوں پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کل ہم پڑھیں گے، اس کا دباچہ سب ضرور پڑھ کے آئیے۔